أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المهمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام لا سيما على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات کل اسی عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ کل طاقت حق کے پاس ہے. حق ایک ایسی ٹھوس حقیقت کا نام ہے جس کے سامنے باطل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. باطل تو پوچھ ہے، نابود ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مٹا ہوا ہے. اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ختم شدہ ہے. اسے نابود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے وہ نابود شدہ ہے. حق کی عدم موجودگی کا باطل فائدہ اٹھاتا ہے اور حق کی جہاں نہ ہو اسی کا نام باطل ہے. تو باطل حق کے طفیل میں پیدا ہوا ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. سایہ اس جگہ کا نام ہے جہاں نور کی شعاع نہ پہنچتی ہو، اسی کا نام سایہ ہے. اندھیرا اسی حقیقت کا نام ہے جہاں پر نور نہ پہنچے. عدم نور کا نام تاریکی ہے، عدم روشنی کا نام تیرگی ہے، عدم روشنی کا نام اندھیرا ہے. اندھیروں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سارے اندھیرے سمٹ کر بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تب بھی ننھے سے چراغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، طاقت حق کے پاس ہوتی ہے. اور یہ باطل جس قدر آپس میں متحد ہونے لگے گا اتنا ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا، اور جتنا اپنی طاقت میں اضافہ کرنے لگے گا اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا. باطل کو پھیلنا نہیں چاہیے. جیسے جیسے باطل پھیلتا جاتا ہے وہ خود بخود اپنی موت کا پیغام لے کے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا وہ کمزور ہوگا. جتنا باطل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور حق کو جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی وہ اتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا. حق اور باطل میں فرق یہی ہے. میں اس مقدمے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک مثال بات آ گئی ہے تو عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ مثال کے طور پر 2 اور 2 4 ہیں، یہ حق ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم 5 کہیں تو یہ باطل ہے.
5 کہیں تو باطل ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں 6 کہتے ہیں، اگر یہ باطل ہے تو 6 پھر صحیح ہوگا. تو جتنا عدد بڑھے گا وہ باطل سے اور زیادہ، باطل کی قوت میں اور اضافہ کیا. 5 کہا تو غلط تھا، 6 کہا تو اور غلط ہوگا. 2 اور 2 4 اگر حق ہے تو 6 کہیں تو اور غلط ہوگا، 7 کہیں گے تو اور غلط ہوگا، 8 کہیں گے تو اور غلط ہوگا، 10 کہیں گے تو اور غلط ہوگا. اب اس میں اور اضافہ کرتے چلے جائیے، اس میں اس کی کھوکھلے پن میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور یہ باطل مذاق بن جائے گا کہ اب 2 کو 1000 کہا جائے گا تو یہ مذاق بن جائے گا. 10,000 کہا جائے گا تو یہ اور بڑا مذاق ہوگا. تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ عدد میں جتنا اضافہ کیا جا رہا ہے، عدد بڑھنے کے بجائے، طاقت میں اضافہ کرنے کے بجائے باطل کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے. حق ایک وحدت کا نام ہے، ٹھوس وحدت کا نام ہے. حق ایک ہوتا ہے، حق 2 نہیں ہو سکتے. حق ٹھوس وحدت کا نام ہے. اگر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو نہ 3 ہو سکتے ہیں، نہ 5 ہو سکتے ہیں، نہ 1000 ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوس حقیقت کا نام ہے حق. اس ایک وحدت حق سے باطل کی کثرت نہیں ٹکرا سکتی. باطل کی کثرت حق کا مقابلہ کبھی بھی نہ کی ہے تاریخ میں، نہ کر سکے گی. اگر حق 6 مہینے کا بچہ بن کر آئے اور باطل 30,000 کا لشکر بن کر آئے، 6,000 اگر باطل تھے تو 10,000 اور باطل ہوں گے. اب 10,000 اگر باطل تھے تو 30,000 اور باطل، یعنی باطل کے عدد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا حق گھبرایا نہیں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ باطل کی تعداد میں اضافہ ہونا اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے باطل عدد میں اضافہ کر رہا ہے. عدد کے اضافے سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عدد جتنا بڑھے گا اتنا کمزور ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کا مشاہدہ دنیا نے جنگ بدر میں کیا، اس حقیقت کا مشاہدہ دنیا نے ہر دور میں کیا، یہاں تک کہ اس وقت حزب اللہ کی جنگ نے 2006 میں ثابت کیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی ٹھوس وحدت سے ٹکرانے کی جب بھی باطل نے کوشش کی، 3,000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے 10,000 کا لشکر آیا تو باطل تھا. اب اس 10,000 کے لشکر کو کمزور سمجھ کے 20,000 کا لشکر کیا گیا تو اور کمزور ہوا. اب دنیا نے دیکھا کہ جب 30,000 کا لشکر میں اضافہ کیا گیا تو اور کمزور ہو گیا. جیسے جیسے تعداد بڑھا کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اب طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، طاقت میں اضافہ ہوگا، تو طاقت میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا. یہ جیسے جیسے عدد بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کمزور ہو رہا ہے. دنیا یہ گنتی نہیں دیکھتی ہے، یہ قدرت کی گنتی ہے. انسانوں کی جو باطل کی جو گنتی ہوتی ہے نا، اس گنتی میں اور اللہ کی گنتی میں یہی فرق ہوتا ہے. اللہ کا ایک نمائندہ باطل کے ہزاروں نمائندوں پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حق ایک ٹھوس وحدت کا نام ہے، اس کے مقابلے میں کثرتیں اپنا اثر نہیں دکھا سکتی ہیں. تو عزیزان گرامی، اس مختصر سے مقدمے کے بعد کل گفتگو جہاں پہ میں نے ختم کی تھی وہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حق کو درک کرنے کی ضرورت ہے. اور افراد کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جا سکتا ہے، بلکہ حق کو پہچان کر اہل حق کو پہچاننا پڑتا ہے. اگر حق سمجھ میں نہیں آئے گا تو اہل حق بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر حق سمجھ میں نہیں آئے گا تو حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر حق سمجھ میں نہیں آئے گا تو علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حق کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے، حق کس حقیقت کا نام ہے. اس حق کو درک کرنے کے لیے، اس حق کو سمجھانے کے لیے انبیاء کہا انہ هو الحق، وہ
کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باطل ہے، حق کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جدھر جدھر دیکھ رہے ہیں آپ حق ہی حق ہے، حق سے اگر باہر جائیں گے تو باطل ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، دور غیبت میں ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، حق کو درک کرنے کی کوشش کریں، حق کی معرفت حاصل کریں، اور حقیقت حق، حقیقت امام عصر ایک ہے، حقیقت امام عصر، حقیقت حق ایک شے کا نام ہے، دو الگ الگ حقیقتوں کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ معرفت امام عصر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر معرفت امام عصر کیسے حاصل کی جائے گی؟ منبع کیا ہے؟ شناخت کے لیے وہ کون سے ابزار ہے، وہ کون سی حقیقتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم امام کو پہچانیں گے، وہ کون سی کتابیں ہیں جس کے پڑھنے سے ہمیں امام عصر سمجھ میں آئیں گے، ان کی معرفت سمجھ میں آئے گی، وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جو ہمیں امام زمانہ کی معرفت عطا کر سکتے ہیں، ہمیں امام کو سمجھا سکتے ہیں، وہ کس کے ارشادات ہیں، وہ کس کے بیانات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم امام عصر کو پہچان سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہمیں امام کی معرفت عطا کر سکتے ہیں، امام کو سمجھا سکتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ، ان کی شناخت ضروری ہے۔ کون سمجھا سکتے ہیں کہ امام کیسے ہیں، وہ کون سی کتاب ہے جو سمجھا سکتی ہے، وہ کون سی سیرت ہے جس کو دیکھ کر، وہ کون سا آئینہ ہے جس میں تصویر ولی عصر صاف نظر آتی ہے، وہ آئینہ کون سا آئینہ ہے؟ تو امام عصر کے لیے کیا کوئی نیا آئینہ بنانا پڑے گا جو آئینہ محمد عربی کو نہ سمجھا سکے؟ ایسا آئینہ جس میں تصویر محمد نظر نہ آتی ہو، اس میں امام عصر کی آپ تصویر دیکھیں گے، جس آئینے میں جو آئینہ حلم حسن کو نہ دکھا سکے، جو آئینہ شجاعت حسین کو نہ دکھا سکے، وہ آئینہ جو عبادت سجادیہ کی تصویر نہ کھینچ سکے، وہ آئینہ جو علوم باقریہ اور علوم صادقیہ کو نہ سمجھا سکے، وہ آئینہ تلاش کریں گے ہم امام عصر کے لیے۔ ایک الگ آئینہ بنانا پڑے گا ہمیں امام عصر کو سمجھنے کے لیے، کوئی علیحدہ کتاب ڈھونڈنی پڑے گی، علیحدہ سیرت ڈھونڈنے پڑے گی، کیونکہ ہم نے کیا یہ ہے کہ امام عصر کو مرسل اعظم سے الگ کر دیا، حدیث سے الگ کر دیا، سیرت محمد سے الگ کر دیا، سیرت نبوی سے الگ کر دیا، قرآن مجید سے الگ کر دیا، سب سے الگ کر کے ایک الگ جلوہ امام کا دکھانے کی کوشش کی، اور ایک ایسے شخص کا تعارف کروایا جس کا چہرہ نہ حسن سے ملتا ہے، نہ حسین سے ملتا ہے، نہ سید سجاد سے ملتا ہے، نہ محمد باقر سے ملتا ہے، نہ جعفر صادق سے ملتا ہے، جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ روایات میں ملتا ہے، نہ سنت محمد میں ملتا ہے، تو پھر کیسے ہم تلاش کریں گے؟ اور جب ان کی تصویر ہم اپنے ذہن کے تصورات سے بنانے لگیں گے، شعراء کے کلام سے بنائیں گے، مفکرین کے تخیلات سے بنائیں گے، تو پھر وہ تصویر ایسی تصویر ہوگی کہ جس تصویر کو ہم تصویر محمد نہ کہہ سکیں گے، جس تصویر کو دیکھ کر ہم وارث حسین کی تصویر نہ کہہ سکیں گے، تو پھر شناخت مشکل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، وہ ملاقات جو مرسل اعظم کی پہچان کے تھے، وہ ملاقات جو حسن مجتبی کو پہچاننے کے تھے، وہی ملاقات ہم کو امام عصر کے لیے ماننا پڑے گا۔ ہمیں قرآن مجید ہی کا سہارا لینا پڑے گا، قرآن مجید کے بغیر ہمیں امام عصر کی تصویر کہیں پر بھی صاف نظر نہیں۔ خدا بند عالم ہی تعارف کروا، جس نے پہلے محمد کا تعارف کروایا وہی آخری محمد کا تعارف کروا سکتا ہے۔ امام عصر کا تعارف نہ شعراء کرا سکتے ہیں، نہ مرثیہ نگار کرا سکتے ہیں، نہ مفکرین کرا سکتے ہیں، نہ تخیل نگار کرا سکتے ہیں، نہ نامہ نگار کرا سکتے ہیں، کوئی نہیں کرا سکتا۔
جو قرآن نہیں سمجھ سکتا، جو قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا، وہ امام عصر کا مرقع بھی نہیں کھینچ سکتا، تصویر محمد کو بغیر قرآن کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور الفاظ قرآن کا سہارا لیے بغیر تصویر عکس صاحب عصر نہیں کھینچی جا سکتی ہے۔ پھر قرآن مجید کا سہارا ضروری ہے، تفسیر قرآن ضروری ہے۔ قرآن مجید بتائے گی امام عصر کے وجود پر اور ان کے دور امامت کو قرآن بتائے گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے توریت میں، یہ قرآن مجید نے ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے امام عصر کا تذکرہ ملتا ہے الہی کتابوں میں، صحف آسمانی میں۔ لقد كتبنا في الزبور، زبور میں اس بات کو درج کر دیا گیا ہے من بعد ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ اس زمین کے وارث بندگان صالح ہوں گے۔ ابا صالح المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کا ذکر زبور میں کر دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح سے رسالت کے لیے کہا گیا تھا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، سب سے بڑی نعمت کا جب ذکر کیا پروردگار عالم نے تو کہا نعمت ظاہری نعمت کو کہا جاتا ہے، منت باطنی نعمت کو کہا جاتا ہے، حقیقتی نعمت کو منت کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ احسان بھی لوگ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت جو دی گئی ہے وہ یا رسالت کی نعمت ہے یا امامت کی نعمت ہے۔ جب نعمت امامت عطا کی گئی تب بھی یہی کہا گیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ احسان رکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ احسان کرنا چاہتا ہے مستضعفین پر تو پھر انہیں میں سے ائمہ بناتا ہے، وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امامت اللہ کا کی طرف سے نعمت عظمیٰ کا نام ہے۔ اس کا سلسلہ ذات ربوبیت سے ہے اور منسوب کرنے والا خود ذات پروردگار ہے۔ جہاں سے رسالت ملی ہے وہیں سے امامت بھی ملی ہے۔ جس نے رسالت کا تعارف کروایا اسی نے امامت کا تعارف کروایا، جس نے رسول کو پہچانوایا اسی نے امام کو پہچانا۔ اور جس طرح سے رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کو کوئی نہیں پہچانتا میرے اور اللہ کے، اسی طرح سے امام عصر کو کوئی نہیں پہچانتا ہے سوائے مرسل اعظم کے اور پروردگار عالم۔ یا حدیث نبوی سمجھائے گی یا قرآن مجید کی آیتیں سمجھائیں گی۔ امام عصر کے تعارف کے لیے قرآن مجید کی آیتیں اور نبی کی سیرت، نبی کی سنت۔ جو چیز نبی کی سنت میں نہیں ملے گی آپ امام عصر کی زندگی میں اس کو نہ پائیں گے۔ جو چیز سیرت رسول میں آپ کو نہیں ملے گی وہ آپ کو امام کی زندگی میں بھی نہیں ملے گی۔ سنت رسول اور سیرت رسول میں جو چیز ملے گی وہی آپ میں جلوہ گر ہوگی۔ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں انتظار کس کا کریں گے؟ کس کا انتظار؟ جس کو جانتے نہیں اس کا انتظار، جس کو پہچانتے نہیں اس کا انتظار۔ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، تو کون سی ذمہ داریاں امام کی ہیں؟ جب ہم امام ہی کو نہیں پہچانتے تو ان کی ذمہ داریوں کو کیا پہچانیں گے؟ اور جب ان کی ذمہ داریوں کو ہم نہیں پہچان سکتے تو اپنی ذمہ داریوں کو ان کی غیبت میں کیسے سمجھ سکیں گے؟ جب ان کی چاہت کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ان کو راضی کیسے کر سکیں گے؟ ان کی رضا کیسے حاصل کریں گے جس کو ہم پہچانتے نہیں؟ ان کی رضا، ان کی خوشنودی کس چیز میں ہے ہمیں معلوم ہے؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے؟ تو انتظار دیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے
تو کیسا انتظار، کس کا انتظار؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر انتظار کرنا ہے، حرکت کرتے ہوئے انتظار کرنا ہے، یا بیٹھ کر انتظار کرنا ہے؟ اور انتظار کے لیے اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ اگر مہمان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو پھر دسترخوان بچھا کے مہمان کا انتظار کیا جاتا ہے، بغیر دسترخوان بچھائے مہمان کا انتظار نہیں ہوتا ہے، بغیر غذا تیار کیے مہمان کا انتظار بے معنی ہے، بغیر عمارت کا ساز و سامان لائے ہوئے معمار کا انتظار کرنا بے معنی ہے۔ اس لیے کہ آپ کس کا انتظار دیکھ رہے ہیں؟ معمار کا اگر انتظام دیکھ رہے ہیں تو پھر اینٹ کہاں ہے، پھر گارا کہاں ہے، چونا کہاں ہے، سیمنٹ کہاں ہے، ریتی کہاں ہے؟ یہ سب چیزیں اگر آپ نے جمع نہیں کی ہیں تو پھر معمار کا انتظار بے معنی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے فرض کے لیے دعا کریں، تو دعا کیسی کریں؟ دعا زبانی دعا کریں یا عملی دعا کریں؟ انتظار کریں تو کھڑے ہو کر انتظار کریں یا حرکت کرتے ہوئے انتظار کریں، عمل کی شکل میں انتظار کریں یا بے عملی اختیار کر کے انتظار کریں۔ اور اس کے بعد مقدمہ ظہور امام عصر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام آنے کے بعد کیا کریں گے، اس کے لیے کیا چاہتے ہیں، اگر وہ ہوتے تو کیا چاہتے ہیں ہم سے، وہ کیا کہتے ہیں ہم سے، وہ کیا فرمان دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام عصر آئیں گے تو ہم ان کی نصرت کریں گے، یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کی بات سنیں گے، یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، اس کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ کتنے ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، کیسے پہچانا جائے گا کہ ہم واقعی امام کی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اس کا امتحان کیسے لیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام عصر آنے کے بعد اس چیز کا فرمان دیں گے جس کا فرمان نہ رسول نے دیا تھا، نہ حسین نے دیا تھا، نہ حسن مجتبیٰ نے دیا تھا؟ وہ بات کہیں گے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا وہ بات کہیں گے جو خلاف قرآن ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ امام عصر خلاف قرآن کہیں گے نعوذ باللہ، یا مطابق قرآن گفتگو کریں گے۔ امام عصر اس بات کا حکم دیں گے کہ جس بات کا حکم قرآن نے نہیں دیا تھا، جس چیز کو سے قرآن نے منع کیا تھا، جس چیز سے قرآن نے روکا تھا، اس کو کرنے کا حکم دیں گے۔ فرض کیجیے اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، امام عصر کہیں گے زکوٰۃ مت دو۔ قرآن مجید نے اب تک یہ کہا ہے کہ امر بالمعروف کرو، اور امام عصر آنے کے بعد کہیں گے کہ امر بالمعروف آج سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا انتظار ان سے کن معنوں میں ہے؟ اس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام عصر آئیں گے تو یہ سارے احکام ہم سے اٹھا لیں گے۔ امام عصر کا انتظار اس لیے کیا جائے کہ وہ آئیں گے تو پھر نمازیں ہم پر سے ثابت ہو جائیں گی، پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، پھر حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، پھر جہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر امر بالمعروف کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی جب امام عصر آئیں گے۔ اس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ سارے احکامات کو ہم سے اٹھا لیں گے اور توحید کے خلاف پرچم بلند کریں گے، نعوذ باللہ، نبوت کے خلاف پرچم بلند کریں گے، محمد رسول اللہ کا کلمہ بند کروا دیں گے۔ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہم اس چیز کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ انتظار ہمیں کس بات کا ہے؟ احکام الہیہ کے تعطیل ہونے کا انتظار ہے یا احکام الہیہ کے اجرا کا انتظار ہے؟ انتظار کس بات کا ہے؟
انتظار حکم جہاد کے اٹھا لینے کا ہے یا انتظار حکم جہاد کے دینے کا انتظار ہے؟ انتظار کس بات کا ہے؟ اور یہ دعویٰ جو ہے کہ ہم امام عصر اٹھنے کے لیے کہیں گے تو اٹھیں گے، بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھیں گے، صلح کا حکم دیں گے تو صلح کر لیں گے، جنگ کا حکم دیں گے تو جنگ کریں گے۔ الحمدللہ کہ ہمارے اندر امام زمانہ کے چاہنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ لوگ امام کا نام بھی نہیں لیتے تھے، امام عصر کے نام بھی نہیں لیتے تھے، لیکن الحمدللہ اب زمانہ واقعی محسوس کر رہا ہے۔ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جب دیکھیے انتظار ان دونوں نفی اور اس بات کے درمیان میں ہوتا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو ظلم کے رفع ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، جب بیماریاں بڑھتی ہیں تو بیماریوں کے رفع ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، جب تشدد بڑھتا ہے تو تشدد کے ختم ہونے کا انتظار شدت کے ساتھ ہوتا ہے، جب ظلم شدت اختیار کرے گا اس کے مقابلے میں انتظار اتنا ہی شدید ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی بیماریاں کثرت سے پھیلتی چلی جائیں گی مسیحا کا انتظار اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور سے زیادہ ظلم اس دور میں ہو رہا ہے۔ پہلے فرد ظلم کرتا تھا، پہلے ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کرتا تھا، پہلے ایک شخص کا خنجر دوسرے شخص کے گردن پہ نظر آتا تھا، لیکن آج سرکاری دہشت گردی ہو رہی ہے، آج حکومتیں ظلم کر رہی ہیں۔ پہلے حاکمان وقت ادعا کرتے تھے کہ ہم ظلم مٹانے کے لیے حکومت بنا رہے ہیں، ہم تشدد مٹانے کے لیے حکومت بنا رہے ہیں، ہم ڈاکوؤں سے تمہیں نجات دینے کے لیے قانون بنا رہے ہیں، ہم چوروں سے نجات دینے کے لیے قانون بنا رہے ہیں۔ اب قانون کے رکھوالے خود چوری کر رہے ہیں، اب قانون کے رکھوالے خود ڈکیتی کر رہے ہیں۔ تو اب تک جو ظلم ہوتا تھا فردی ظلم ہوتا تھا، اب جو ظلم پھیل رہا ہے وہ ظلم دہشت گردی کا ظلم ہے۔ یہ دہشت گردی فرد کے ذریعے سے نہیں حکومتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ ناانصافیاں فرد کی جانب سے نہیں، ناانصافیاں مملکتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں وہ گرفتاریاں فرد کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں، حکومت کی اپنی رعایا کے خلاف ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کہتے ہیں کہ میرا دور حکومت بڑا عجیب ہے۔ ہر دور میں رعایا حاکموں سے پریشان رہی ہے، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان ہوں، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعایا سے پریشان ہوں۔ ظلم عزیزان گرامی جو پھیل رہا ہے، تشدد جو پھیل رہا ہے، الحمدللہ افراد نیک ہیں، افراد میں نیکیاں پھیل رہی ہیں، اشخاص میں نیکیاں پھیل رہی ہیں، لوگ نمازوں کی طرف کل سے زیادہ آج رجوع ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے کے اطراف میں دیکھیے، آپ اپنے سماج پہ نظر ڈالیے، آپ اپنے معاشرے پہ غور کریے۔ کل کتنے لوگ تھے جو امام کا انتظار کرتے تھے، آج کتنے لوگ ہیں جو منتظرین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹے؟ عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسجدیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں؟ لوگ مسجدوں کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ حافظان قرآن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہاں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ افراد میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن حکومتوں کا ظلم بڑھ رہا ہے، حکومتوں کا تشدد بڑھ رہا ہے۔ کتنی حکومتیں دنیا میں ہیں عزیزان گرامی کہ جو ظالم حکومتیں نہیں ہیں، عادل حکومتیں۔ آپ پوری دنیا کے نقشے پہ جا کے دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو حکومتیں چل رہی ہیں، جو نظام چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں کون سی حکومت ایسی ہے کہ جو اپنی رعایا پہ ظلم نہیں کر رہی ہے؟ کون سی حکومت؟ جمہوری حکومتوں کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں، بادشاہوں کا حال تو اس سے زیادہ بدتر ہے۔ بادشاہوں کی جب صورتحال دنیا نے دیکھی
اور ان کے ظلم و تشدد سے نجات پانے کے لیے جمہوریت کا سہارا لیا، لیکن جب دنیا نے جمہوریت کا سہارا لیا تو جمہوریت کے نام پہ کیا ظلم ختم ہو گیا؟ دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں کیا وہاں ظلم ختم ہو گیا؟ مدینے میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی بھی نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حسین کا قیام کس کے لیے تھا؟ حسین ابن علی کا قیام کس کے لیے تھا؟ نظام حکومت کے خلاف تھا، جابر اور ظالم حکومتوں کے خلاف تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم اور جابر حکومتیں جب آ جائیں گی تو اسلام رہے گا، لیکن اسلام پلٹی ہوئی شکل میں ہوگا، لباس ہوگا لیکن لباس الٹا ہوگا، دین ہوگا لیکن دین الٹی شکل میں ہوگا، نمازیں ہوں گی لیکن نماز طاغوت کے سائے میں پڑھی جائے گی، روزے ہوں گے لیکن روزے طاغوت کے سائے میں رکھے جائیں گے، حج ہوگا لیکن حج طاغوت کے سائے میں ہوگا، زکوٰۃ ہوگی لیکن زکوٰۃ یزید کے جیب میں جائے گی، خمس دیا جائے گا لیکن یزید کے جیب بھرے جائیں گے، جہاد ہوگا تو یزید کے لشکر میں اضافہ ہوگا۔ عزیزان گرامی ہوگا یہ کہ ظالم حکومتوں میں اسلام نہیں پنپ سکتا، تب حسین ابن علی نے ظالم حکومتوں کے خلاف قیام عمل میں لایا۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم نظام اور ظالم سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے۔ مملکت ہندوستان میں یہ ذمہ داری انا ہزارے کو نہیں دی گئی ہے، یہ ذمہ داری امام نے ہماری اپنی قوم میں دی گئی ہے کہ تمہارا ہر شخص نظام ظلم کے خلاف بولتی تصویر بن جائے، رشوتوں کے خلاف، ڈکیتی کے خلاف، نظام ظلم و تشدد کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ پیکر بن جائیں حق و صداقت کے، اور وہ آواز بلند کریں نظام باطل کے خلاف، نظام حق کو قائم کرنے کے لیے۔ اور کون ایسا ہے جو نظام حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ لیکن اس کو منوانے کی ضرورت، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، عدل و انصاف کا پرچم ہاتھ میں اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں پر بھی عدل و انصاف کا پرچم بلند ہو رہا ہے اس کی تائید کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے لیے تائید نہیں کر رہے ہیں، جو نظام ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام عصر کی غیبت میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں۔ مسجد میں آ جانا امام زمانہ کے دور غیبت میں ذمہ داری کو پورا کر دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، خمس ادا کر دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، حج کر لینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے حسین کا ساتھ دینے سے ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ تو جو لوگ حسین کو چھوڑ کے حج کر رہے تھے ان کا حج مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے حسین کا ساتھ دیا جائے، انصاف کا ساتھ دیا جائے، عدالت کا ساتھ دیا جائے، اور عدالت کے لیے جو لوگ قیام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے۔ یہ امام عصر کی غیبت میں ہمیں ضروری ہے کہ نظام ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اگر مصر میں حسنی مبارک کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے تو سمجھیے کہ وہاں کے لوگ امام عصر کی غیبت میں اپنی ذمہ داریاں پورا کر رہے ہیں۔ اب زمانہ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بیدار ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امام کی غیبت میں عوام کو بیدار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب دنیا بیدار ہوتی ہے تو ظالم سسٹم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، اور جو ظالم سسٹم کے خلاف آواز بلند، امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے پیچھے لگے رہیں گے، یا سسٹم بدلتے رہیں گے، سسٹموں کو بدلتے رہیں گے، حاکمان وقت کو بدلتے، نظام ظلم کو بدلے۔ امام عصر میں اور دیگر ائمہ میں فرق کیا ہے عزیزان گرامی؟ اب جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان علامتوں میں سب سے اہم علامت کیا ہے؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ امام عصر میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو زندگی حسن میں نہ ملے، جو زندگی حسین میں نہ ملے، جو زندگی سید سجاد میں نہ ملے۔ وہ ساری باتیں ملیں گی لیکن صرف ایک فرق کے ساتھ، وہ فرق یہ ہوگا عزیزان گرامی، وہ فرق یہ ہوگا، ایک فرق ہوگا، وہ فرق یہ ہوگا
جس کو خود امام نے اپنے توقیع میں بیان کی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں رہا ہے کہ جس کی گردن پر ظالم حکمرانوں کی بیعت کا طوق نہ ہو. میں تنہا وہ ذات ہوگا اپنے آباء و اجداد میں کہ جس کی گردن میں کسی ظالم حکمراں کی بیعت کا طوق نہیں ہوگا. سیرت امام علی آپ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کہ امام اس دور حکومت میں زندگی گزارے اور اس دور حکومت میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. جب امام حسین کی آپ زندگی نامہ لکھیں گے تو اس میں یہی تو لکھیں گے کہ امام کے دور میں فلاں حاکم تھے، امام حسن کے دور میں فلاں حاکم تھے، امام سجاد کے دور میں فلاں حاکم تھے. لیکن جب امام زمانہ کی سیرت لکھی جائے گی تو اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ امام زمانہ فلاں حاکم کے دور میں زندگی گزارے، امام کی شہادت فلاں حاکم کے دور میں ہوئی. نہیں، امام عصر کی شہادت کسی ظالم حکمراں کے دور میں نہیں ہوگی. کوئی حاکم نہیں ہوگا جو امام عصر کے ظہور کے بعد جس کے دور حکومت میں امام سانس لیں کسی کی بیعت کا طوق امام کے گلے میں نہیں ڈالا جا سکے گا. امام ہر طوق کو کھینچ کے پھینک دیں گے اور باطل نظام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. نظام ہائے باطل کے خلاف امام کی جنگ ہوگی اور امام باطل حکمرانوں کو ختم کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام دین کی تبلیغ ایسے کریں گے، امام دین کی تبلیغ ایسے کریں گے کہ ہر شخص سے پوچھیں گے ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا. جو کہے گا میں ایمان نہیں لا اس کا سر قلم کر دے. نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھوں گا، سر قلم. روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ سر قلم. یہ امام کا کام نہیں. ایسی تبلیغ نہ کل مصطفیٰ نے کی تھی، نہ آج فرزند مصطفیٰ کریں گے. کل نہ امام حسین نے تلوار اٹھا کر اس طرح سے دین پھیلایا تھا، نہ امام عصر اس طرح سے دین پھیلائیں گے. افراد کے خلاف تلوار اٹھانا یہ امام کا کام نہیں ہے. حکومتوں کے خلاف تلوار اٹھائی. ظالم نظام کے جس طرح سے حسین ابن علی نے ظالم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، لشکران یزید کے خلاف تلوار اٹھائی. جب تک کہ کوئی لشکر یزید میں جائے گا نہیں، امام کی تلوار سے شہید ہوگا نہیں. امام ہدایت کریں گے، ہدایت کا چراغ بن کے آئیں گے. امام نرم مزاج ہوں گے. امام کی تصویر کیسے کھینچی ہے؟ جیسے تصویر نعوذ باللہ حضرت عباس کی بدل دی ہے دنیا نے کہ حضرت عباس کو اس طرح سے جلالی پیش کیا ہے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ رحم کا مادہ ہی نہیں تھا. ان کے دل میں درد مند دل نہیں تھا، حساس دل نہیں تھا، تڑپنے والا دل نہیں تھا. وہ کسی مظلوم کو دیکھ کے تڑپتے نہیں. ارے حضرت عباس سے زیادہ درد مند دل کس کا ہوگا جو بچوں کی پیاس کو پر اپنے آپ کو روک نہ سکا، جس کا کلیجہ اس طرح سے موم کی طرح تھا جو پگھل رہا تھا کربلا کے میدان میں. ایسا نرم دل شخص تاریخ بشر میں نہیں دیکھا. اور اگر بے رحم ہوتے نعوذ باللہ تو حسین کے لشکر کے علمدار نہ بنتے. اس لیے کہ حسین ان اشخاص کو اپنے لشکر کا علمدار نہیں بنا سکتے ہیں جو بے رحم ہوں، نعوذ باللہ، جن کا دل سخت ہو، جو بلا وجہ غصہ کرنے والے ہوں، جو بلا وجہ کمزوروں پر آنکھیں دکھانے والے ہوں. بلکہ حضرت عباس کی معصومیت، ان کی نرم دلی اس قدر زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے شور کو جرأت پیدا ہو گئی یہ کہنے کے لیے کہ عباس تم ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری ماں اور ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس طرح سے ہم تمہارے رشتہ دار بنتے ہیں کہ ایک قبیلے والے ہیں، لہذا تم چھوڑ کے حسین کے لشکر سے ہمارے پاس آ جاؤ. تب تیور بدلے ہیں عباس کے. تب دنیا نے وہ جلال دیکھا ہے. جو کیفیت عزیزان گرامی اصحاب محمد کی تھی وہی کیفیت حسین ابن علی کے اصحاب کی رہی ہے. اس لیے کہ حسین وقت کے محمد تھے.
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ اصحاب ہوتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوتے تھے، دشمنوں کے لیے شدید ہوتے تھے، کفار کے لیے شدید ہوتے تھے، کمزوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے نواؤں کے لیے وہ ڈھال ہوتے تھے۔ وہ یتیموں کو اپنے گود میں بٹھاتے تھے، وہ یتیموں کے پرسان حال تھے۔ اگر علی پرسان حال تھے تو علی کا بیٹا پرسان حال نہیں ہوگا؟ اگر علی نے اہل علم کو اپنے سے قریب بلایا ہے اور امام حسین نے فقیہان عصر کو جمع کیا ہے، وقت کے سارے فقہاء کو جمع کر لیا، وقت کے سارے علماء کو اپنے قریب جمع کر لیا، سارے حافظان قرآن کو جمع کر لیا، بریر حمدانی حافظ کل قرآن حبیب ابن مظاہر کے لیے خود حسین ابن علی نے لکھا کہ من الحسین الغریب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے وقت کے سارے علماء، سارے فقہاء، سارے حافظان قرآن کو اپنے سے قریب کر لیا تھا، تو وارث حسین اپنے سے حافظان قرآن کو دور کر لے گا، حافظان قرآن کے گلے کاٹے گا، علماء اور فقہاء کے گلے کاٹیں گے امام۔ جو کام حسین نے نہیں کیا وہ حسین کا بیٹا انجام دے گا۔ جاہلیت اور جہالت کے خاتمے کے لیے امام عصر آ رہے ہیں تاکہ دور جاہلیت کا خاتمہ کیا جائے۔ ظلم کرنے کے لیے امام نہیں آ رہے ہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے امام آ رہے ہیں۔ تشدد، دہشت گردی پھیلانے کے لیے نعوذ باللہ امام نہیں آ رہے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے امام آ رہے ہیں۔ تو آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ آنے والا کون ہے، کس لیے آ رہا ہے۔ جب آنے والے کے بارے میں آپ کی بدگمانیاں ہیں تو کس طرح سے آپ متحد ہو سکیں گے، کس طرح سے آپ ایک دوسرے سے قریب آ سکیں گے؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا بھائی اور بھائی کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا، فرقوں میں انتشار پیدا کریں گے۔ امام انتشار پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا مسلکوں کے فرق کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، رنگ و نسل کا فرق مٹانے کے لیے آ رہے ہیں؟ محمد عربی کیوں آئے تھے عزیزان گرامی؟ کیا ضرورت پڑی تھی مدینہ آنے کی؟ اور مدینے والوں نے کیوں ضرورت محسوس کی کہ مکے میں مبعوث ہونے والے رسول کو مدینے میں دعوت دی جائے؟ اس لیے کہ لڑتے لڑتے اوس و خزرج کے قبیلے اتنے تھک چکے تھے کہ اب کسی ایسے مصلح کی ضرورت پڑی جو اوس و خزرج کے قبیلوں کو آپس میں ملا دے۔ لڑتے لڑتے دنیا اتنی تھک چکی تھی، لڑتے لڑتے اس قدر یہ لوگ کمزور ہو چکے تھے، ایک مصلح کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تب مرسل اعظم جب مدینہ تشریف لائے تو اختلافات دیرینہ جو دو قبیلوں کے درمیان میں تھے وہ آپس میں جڑ گئے، وہ آپس میں مل گئے۔ ضرورت محمد عربی کی کل کیوں پڑی تھی؟ کس لیے پڑی تھی؟ وہی ضرورت آج کے وقت کے محمد کی ضرورت بھی دنیا کو اسی لیے ہے کہ ہمارے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی خلیج کو مٹانے، جو گروہ، جو انجمن، جو افراد، جو مسلک، جو ملتیں آپس میں انتشار پیدا کر رہی ہیں یا ایک دوسرے سے جدائی کا خواب دیکھ رہی ہیں، وہ امام عصر کو ناراض کر رہی ہیں۔ ان کو امام عصر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لڑنا چاہتے ہیں وہ امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، جو ملنا چاہتے ہیں ان کو امام کا انتظار ہے۔ جو وحدت کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو اس بات کے تڑپ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھائی سے بھائی کو ملا دے، ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس سے ہمارا اختلاف ختم کرا دے، پروردگار کوئی مصلح کو بھیج دے تاکہ ملتوں کے درمیان ہونے والی جنگ و جدال ختم ہو جائے، ایران و عراق کے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے۔ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لیکن جو لوگ جنگ کا خواب دیکھ رہے تھے وہ کب امام کا انتظار دیکھ رہے تھے؟ امام کا انتظار وہ لوگ دیکھ رہے تھے
جو اس بات کی دعا کر رہے تھے پروردگار ہمارے اختلافات کو دور کر دے، ہم بھائیوں کے درمیان میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس جنگ کو ختم کر دے، ملتوں کے درمیان۔ عزیزان گرامی، اسلام کا مزاج اور ہے، مسلمانوں کا مزاج اور ہے۔ امام زمانہ کا مزاج مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ جانا ہوگا۔ یہاں پر اسلام کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بمبئی میں رہ کر، ہندوستان میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر اسلام کا مزاج سمجھا جائے۔ اس لیے کہ میں اہل سنت کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک وقت کہا تھا کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں تو سارے مسلک وہاں پر متحد ہو جاتے ہیں، کوئی وہاں یہ نہیں کہتا کہ تم آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے، جہاں ہم ہوں گے وہاں تم نہ آنا۔ سارے مسلک ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور جب حج کرتے ہیں تو منا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں سارے مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مسجد الحرام میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو سارے مسلکوں کے لوگ، چاہے بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو کہ شافعی ہو کہ حنبلی ہو مالکی ہو، جتنے مسلح ہیں سب ایک مسلح پہ نظر آتے ہیں۔ نہ 4 مسلح نہ 5 مسلح، ایک ہی مسلح نظر آتا ہے۔ نہ شیعہ وہاں کوئی نظر آتا ہے نہ سنی نظر آتا ہے، سب مسلمان نظر آتے ہیں۔ لیکن جب لوٹ کے اپنے اپنے وطن پہنچتے ہیں تو پھر اپنی اپنی مسجدوں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ سنیوں کی مسجد ہے وہابی نہ آنا، وہابیوں کی مسجد ہے سنی نہ آنا، اور شیعوں کی مسجد ہے سنی نہ آنا، سنیوں کی مسجد ہے شیعہ نہ آنا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو مسجدیں بنتی ہیں وہاں شیعہ اور سنی کا بورڈ لکھا ہوتا ہے، لیکن خانہ کعبہ پر نہ کسی شیعہ کا بورڈ ہے نہ کسی سنی کا تعلق ہے۔ اسلام کا وہ مزاج ہے، جب خانہ کعبہ نہیں بڑھ سکتا تو مسلمان کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جب مسجد الحرام تقسیم نہیں ہو سکتی تو ہمارے مسلح کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن تقسیم نہیں ہو سکتا تو پھر مسلمان کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر اختلاف تو اس وقت ہوگا کہ جس قرآن کو تم پڑھتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے قرآن کو تم نہ پڑھنا تمہارے قرآن کو ہم نہ پڑھیں گے، ہمارے خدا کو تم نہ ماننا تمہارے خدا کو ہم نہیں مانیں گے، تمہارے رسول کا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے رسول کا کلمہ تم نہ پڑھنا۔ اختلاف اس وقت ہوگا۔ اختلاف نہیں ہے، اختلاف کی شبیہ ہے، اختلاف کا ڈھونگ ہے، اختلاف نہیں ہے، اختلاف کا رنگ ہے، اختلاف نہیں ہے، حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف کا رنگ ہے، مزاج ہے لڑنے کا، لڑنے کے لیے میدان نہیں ہے۔ مسلمان لڑنا چاہتا ہے، مسلمان اختلاف کرنا چاہتا ہے، لیکن وجہ اختلاف اللہ نے کچھ نہیں دیا، اسی لیے مسلمانوں سے بات کچھ بہت سخت ہونے والی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو وحدت کی شکل میں ڈھال کے بنایا تھا کہ کتاب تقسیم نہیں کی، قرآن تقسیم نہیں ہوا، اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ کیوں کیا قرآن کی حفاظت؟ تاکہ مسلمان تقسیم نہ ہو سکے۔ کیوں بچایا خانہ کعبہ کو؟ ہمارے ملک میں خانہ کعبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ویسٹ اور ایسٹ میں خانہ کعبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ خانہ کعبہ کو ایک کر کے مسلمین کے مرکز کو ایک اس لیے رکھا تاکہ مسلمان ایک رہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر مسلمان لڑیں گے تو نہ خدا راضی ہے، نہ رسول راضی ہے، نہ امام وقت راضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ شیعوں کے سارے مسلک یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پروردگار ان کے لشکر میں شمار کرنا، ان کے آوان و انصار میں شمار کرنا، تو یہ دعا قبول ہوگی کہ رد ہو جائے گی؟ اور اگر یہ قبول ہو گئی خدا نہ خواستہ تو پھر کیا سب ایک ہی صف میں ٹھہریں گے؟ اور صف میں ٹھہرنے
تیار ہیں لشکر امام زمانہ میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا دل سے نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا زبان سے ہو رہی ہے، دل تو کہہ رہا ہے قبول نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آئے کہ یہ دعا قبول ہو جائے اور ہم کو ان کے ساتھ ایک ساتھ محفل کرنا پڑے۔ اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہم دونوں ایک مسجد میں نماز پڑھیں، ایک ساتھ محفل کریں، ایک ساتھ مجلس کریں، ایک ساتھ ماتم کریں، ایک ساتھ گریہ کریں۔ ایسا وقت نہ آئے تو بہتر ہے۔ اگر اس کی تمنا ہے کہ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، اگر اس بات کی تمنا ہے کہ ایک ساتھ مجلس کریں گے، اگر اس بات کی تمنا ہے کہ ایک ساتھ ایک جگہ پر محفل کریں گے، تو پھر اب کیوں نہیں آتے؟ اب کیوں نہیں آتے؟ اب محفلیں ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اب مجلسیں ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اب نمازیں ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر کے آنے کی کسی کو بھی خواہش نہیں ہے۔ یہ سب ایک ڈھونگ ہے، یہ دعائیں ایک ڈھونگ ہے، یہ گریہ وزاری ایک ڈھونگ ہے، حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے عزیزان گرامی۔ اگر حقیقت ہے تو پھر عمل بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر وحدت کی خواہش ہے تو عملی وحدت بتائے گی وحدت کی خواہش کیا ہے۔ مرسل اعظم مشرکین کو دیکھ کے روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی، رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ پروردگار کہہ رہا تھا محمد اگر یہ کیفیت رہے گی تو موت آ جائے گی، آپ کا دم نکل جائے گا، ایک دن آپ مر جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، جسم ساتھ چھوڑ دے گا۔ اے نبی ایسا مت کریے کہ لعلک باخع نفسک، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان نکل جائے، اتنا مت پریشان ہوئیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی امام عصر کا دشمن ہے اور اگر کوئی دوست ہے تو دوست کو رونا چاہیے، گر گرانا چاہیے، پروردگار میرے اس برادر مومن کو معاف کر دے، اس برادر مومن کے دل میں امام زمانہ کی محبت ڈال دے، اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ڈال دے، اس کو کلمہ پڑھا دے میرے مالک۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی جہنم میں جلے اور میں دیکھتا رہوں اور میرے سامنے میرا بھائی دین سے دور ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے مالک، یہ نہیں ہو سکتا۔ تڑپے، گریہ کرے اور اس قدر روئے کہ نڈھال ہو جائے، اپنے لیے نہیں برادر مومن کا ایمان بچانے کے لیے روئے۔ لیکن یہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، آج ہمارے شہر حیدرآباد میں میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص دشمن علی ہو گیا ہے تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور اضافہ ہوا ہے، ایک اور دشمن میں اضافہ، سنا وہ بھی دشمن علی ہو گئے، ماشاءاللہ وہ بھی دشمن علی ہو گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس دشمن علی وہ جہنمی ہو گیا ہے تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کی نیند حرام ہو جانا چاہیے نا۔ فرض کیجیے خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے باپ کا مخالف ہو رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کسی طرح سے کوشش کریں گے کہ اس کو دوست بنایا جائے، اور یہ کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو والد سے محبت ہی نہیں ہے۔ نبی کو اپنے خدا سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نبی روتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس کے تعلق سے نبی روتے تھے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو تو اسے چھاؤں میں لانے کی کوشش کرتے ہو، تمہارا دل تڑپ جاتا ہے کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اگر تم کسی کو بدعقیدگی کی دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھو تو تمہارا دل تڑپتا کیوں نہیں؟ کسی کو شرک کی دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھو تو تم تڑپتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو توحید سے محبت نہیں، تم کو اللہ سے محبت نہیں، تم کو رسول سے محبت نہیں، تم کو اہل بیت سے محبت نہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو تمہارا دل تڑپنا چاہیے ان لوگوں کے متعلق کہ جو لوگ محبت اہل بیت اپنے دل میں نہیں رکھتے، لیکن تم تو سبب بن رہے ہو کہ لوگ محبت علی کو چھوڑ دیں۔ تم سبب بن رہے، تم کو دیکھ کے کوئی محب نہیں بن رہا ہے کہ اگر ایسے محب ہے تو پھر وہ علی کیسے ہوں گے جس کے ایسے محب
दामन में नहीं आ रहे हैं, जिसके कसूरवार हम बन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर लोग इमाम महदी को नहीं मानते तो इसके कसूरवार हम हैं। अगर लोग इमाम ज़माना को नहीं मानते, अगर लोग अमीरुल मोमिनीन को नहीं मानते, अगर लोग शियत की तरफ नहीं आ रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। हमको देख के कोई शिया नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, आप केरला चले जाइए, वहां शिया लोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। केरला में एक ही स्टेट है हिंदुस्तान में जहां शियत फैल रही है, वो केरला की सरजमीन है। क्यों हो रहा है? मेरी समझ में बस इतना आता है, कोई और वजह होगी, लेकिन मेरे जहन में एक ही वजह आती है, वो ये कि वहां कोई दूसरा शिया नहीं है। वहां चूंकि शिया नहीं है इसलिए लोग शिया हो रहे हैं। अगर शियों को देख लेंगे तो आंध्र प्रदेश में क्यों शिया नहीं हो रहे हैं? हैदराबाद में क्यों शिया नहीं हो रहे लोग? केरला में क्या खूबी है? श्रीलंका में क्या खूबी है कि श्रीलंका में लोग शियत की तरफ आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? वो भी अहले सुन्नत शियत की तरफ आ रहे हैं। श्रीलंका में जाइए, इंडोनेशिया जाइए, मलेशिया जाइए, और जो है आप नाइजीरिया जाइए, 1 करोड़ लोग शिया हो चुके हैं नाइजीरिया में, आपको खबर है? इंडोनेशिया में 50,000 और 1 लाख के करीब लोग शिया हो चुके हैं। मलेशिया में इसी तरह, फिलीपीन में इसी तरह, बेल्जियम में इसी तरह। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां तशय्युअ तेजी से नहीं फैल रहा? और जहां फैल रहा है वहां पर शिया कोई नहीं था, इत्तेफाक की बात। इंडोनेशिया का मुसाहिबा और वहां के इंटरव्यू मैंने सुना वहां के लड़कों का, उन्होंने कहा 30 साल पहले हमने नाम भी नहीं सुना था कि शियत भी किसी शय का नाम है। हम नाम भी नहीं सुने थे तशय्युअ का। इनकलाब के बाद हमने नाम सुना है। और किसको देख के लोग शिया हो रहे हैं? किसको देख के हो रहे हैं? किन शियों को देख के लोग शिया हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते, हम खुमैनी को जानते हैं। जो मसलक खुमैनी का है हम उस मसलक को अपना लेंगे। जो दीन खुमैनी का है वो दीन हम अपनाना चाहते हैं। अगर वो सुन्नी थे तो हम सुन्नी बन जाएंगे, वो शिया थे तो हम शिया बन जाएंगे। जो मसलक खुमैनी का है वो मसलक हमारा है। इनको देख के लोग शिया बन रहे हैं, हमको देख के कोई नहीं बन रहा है, उनको देख के पूरी दुनिया बन रही है। शिया तो 14 सदियों से थे, लेकिन ऐसा कोई शिया जाहिर नहीं हुआ था कि जो ये बताए कि हम गैरत नहीं बेचेंगे, हम अमेरिका और इस्राइल के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। सारी हुकूमतें बातिल से हाथ मिला के चली है। दुनिया में एक हुकूमत ऐसी कायम हुई जो बातिल से कतरा के चलती है, बातिल से हाथ मिला के नहीं चलती। सारी हुकूमतें गुलामी की जिंदगी गुजार, हमारा मुल्क गुलाम बना के नहीं बना। इतने हथियार रखने के बावजूद, इतनी ताकत रखने के बावजूद, इतनी कुव्वत रखने के बावजूद झुका के नहीं झुका। कौन सा मुल्क ऐसा है जो नहीं झुकता है उनके सामने? हर हुकूमतें झुकती हैं, लेकिन एक हुकूमत ऐसी है कि जिसने ये कहा कि हमारा मुल्क मिट जाए तो मिट जाए, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। हम जालिम के साथ, वक्त के यजीदों के सामने हम नहीं झुकेंगे। ये जब ऐलान हुआ तो दुनिया ने कहा इसी को इस्लाम कहते हैं। जो झुक जाए वो इस्लाम नहीं, जो सर बुलंद हो जाए उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम इसका नाम है। अज़ीज़ाने गिरामी, इन कुंतुम मोमिनून अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। तुम सरफराज हो अगर तुम मोमिन हो, तुम बालादस्त हो अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम आका नहीं बनेंगे तो उसका मतलब यह है कि तुम मुसलमान नहीं बने। अगर तुम मोमिन बन जाओगे तो हम तुम्हें पूरी कायनात में तुम्हारा
غلبہ کر دیں گے اور ساری دنیا کو تمہارے زیر نگی کر دیں گے۔ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کی ہیبت کیا تھی، ان کا وقار اور جلال کیا تھا۔ پوری قیصر و کسریٰ کے ایوان جھک گئے اسلامی حکومت کے سامنے، مدینے کے حاکم کے سامنے، سردار مدینہ تاجدار مدینہ کے سامنے قیصر روم کی حکومت گر گئی، کسرا ایران کی حکومت کے کنگورے گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بالا دست رہو گے، تم یزیدیت کے آگے کبھی نہیں جھکو، کمزور بھی ہوں گے تو یزید کی حاکمیت میں سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے لیکن یزید کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ وقت کا حسین کہہ رہا تھا، کل کا حسین بھی یہی کہہ رہا تھا، آج کا حسین بھی یہی کہے گا۔ ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم ظالموں کو برداشت نہیں کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقت کے یزیدوں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ملتوں کو جگانا ہے، ہماری ذمہ داری سوئے ہوئوں کو جگانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری کو الحمدللہ ہم نے نبھایا ہے۔ دنیا میں بیداری کا پرچم ہم نے بلند کیا، باطل کے سامنے نہ جھکنے کا سبق ہم نے سکھایا۔ اتنے مسلک ہے مسلمانوں کے درمیان میں، دشمن کی شناخت ہم نے کرائی، ہم نے بتایا مسلمانوں تمہارا دشمن امریکہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا، یہ خمینی نے بتایا۔ امام خمینی سے پہلے سارے مسلمان باز گزار تھے امریکہ کے، سب امریکہ کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے۔ امام خمینی نے کہا تمہارا دشمن امریکہ ہے، تمہارا دشمن اسرائیل ہے۔ یہ پرچم کسی مسلک نے نہیں بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ بیداری کی تحریک جمال الدین اسد آبادی نے شروع کی تو ان کی تاریخ پڑھیے کہ جمال الدین اسد آبادی 4 سال نجف اشرف کے طالب علم رہے ہیں اور مسلک تشیع سے ان کا تعلق تھا، جس کو سارا مسلمان مانتا ہے، لیکن ان کو نہیں جانتے کہ جمال الدین اسد آبادی کا مسلک کیا تھا، جمال الدین اسد آبادی کا مذہب کیا تھا۔ انہوں نے صرف یہی کہا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو بیدار کرتے وقت جمال الدین اسد آبادی نے شیعہ سنی کے درمیان ایک فرق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بیدار کرنے کے لیے جاتا تھا تو شیعہ علماء کو بیدار کرتا تھا اور سنی عوام کو بیدار کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ سنی عوام بیدار ہو جائے گی، وہ جاگ جائے گی، لیکن علماء نہیں جاگیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت مدارس جو چلتے تھے اہل سنت کے پاس، وہ حکومتوں کے باز گزار ہوتے تھے، حکومتیں انہیں مدد کرتی تھی اور حکومتیں انہیں جو ایڈ دیتی تھی، ان کے مدرسین حکومت سے تنخواہ لیتے تھے، لیکن نجف اشرف کا حوضہ کبھی صدام سے مدد نہیں لیا، اسی لیے باقر الصدر پیدا ہوئے، اسی لیے خمینی پیدا ہوئے، اس لیے خامنائی پیدا ہوئے۔ صلوات محمد۔ ہمارے علماء ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں، کسی کے بعد گزار نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حوض علمیہ خم کو علماء کہہ رہے ہیں آزاد رکھا چاہیے۔ البتہ اس وقت جو حکومت ہے وہ تو ایک ہی ہے، وہ بھی طالب علم ہیں اور طالب علم بھی طالب علم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مراجع کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج بھی حوضے کو آزاد رکھا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شناخت یہی ہے، ہماری پہچان یہی ہے کہ ہمارے مراجع کبھی بھی حکومتوں کے زیر تسلط نہیں رہے۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وقت آئیں گے تو پھر کسی کی حکمرانی کے تحت باز گزار بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ نظام عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جو خود غلام ہو وہ کیسے حکومت
قائم کر سکتے ہیں، وہ کیسے انقلاب لا سکتے ہیں، وہ کیا لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں جو حکومتوں کے تابع ہوں۔ عزیزان گرامی، حکومتوں کے تابع ہم کبھی نہیں رہے، اور حکومتوں کے غلام بن کے ہم نے حکومتوں کو جھنجھوڑا ہے اور حکومتوں کی کان مروڑی کی ہے۔ ہم نے دنیا کو انصاف سکھایا ہے، ہم نے حاکمان وقت کو سمجھایا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، اور اسی عدالت کا برپا کرنے کے لیے شہید ثالث آگرہ کی سرزمین پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور بالا بک کی سرزمین پہ شہید اول شہید ہو جاتے ہیں، شہید ثانی قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کبھی حکومتوں سے نہیں گھبرائے، کبھی پارٹیوں سے نہیں گھبرائے، کبھی جو ہے حاکمان وقت سے نہیں گھبرائے۔ تو یہی ہمارا نعرہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج بھی ہم جب چاہتے ہیں حکومتوں کو للکارتے ہیں، چاہے برسر اقتدار کوئی بھی پارٹی رہے، چاہے کانگریس رہے کہ بی جے پی رہے، ہم ہر حکومت کو للکارتے ہیں۔ آج بھی ہم کانگریس کے کان پکڑ کے کہتے ہیں کہ کاظمی کو گرفتار جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اسے جب تک رہا نہیں کرو گے ہمارا احتجاج تمہارے خلاف رہے گا، اور آنے والے الیکشن میں پورے ہندوستان کے شیعہ مل کے کانگریس کا بائیکاٹ کریں گے۔ کیوں؟ اس کا خمیازہ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ یو پی میں جب شیعہ اور سنی سب نے مل کر کانگریس کا بائیکاٹ کیا تو دوسرے دن گرفتاری ہوئی ہے۔ چہارشنبے کے دن اعلان ہوا، جمعرات کے دن کاظمی کی گرفتاری ہوئی۔ آپ کو معلوم ایک ہی دن کے بعد، اس لیے کہ جو زخم کھایا ہوا تھا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا قصہ ہوا ہے۔ کاظمی کی گرفتاری اس وقت ہوئی ہے جب مسلمانوں سے زخم کھایا تھا کانگریس نے یو پی کی سرزمین پر، اور شیعہ سنیوں نے مل کے جو دھکا پہنچایا تھا اس کا جو ہے جواب لیا ہے کانگریس نے۔ تو پھر اس کو جو ہے اگر یو پی میں اگر اس کو شکست ہوئی ہے تو پھر دوسری جگہوں پر بھی شکست ہوگی، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے اور جب تک کہ وہ ہمارے سامنے تسلیم نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو جو حشر ہمارا گجرات میں ہوا ہے، ہمیں اتحاد کرنا ہے۔ اتحاد کے ہم علمبردار رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو پیام اتحاد دیا ہے، ہمیشہ ہم نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہے۔ اتحاد کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، کل بھی قربانیاں دی تھی، آج بھی قربانیاں دیں گے، اور اس قربانی کے لیے ہم تخت و تاج چھوڑ سکتے ہیں اس اتحاد کے لیے۔ کل علی نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی اسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آج بھی ایثار سے کام لیں گے، قربانی سے کام لیں گے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ یہ اتحاد مضبوط ہونا چاہیے عزیزان گرامی، اور جو فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں سے اتحاد نہیں چاہتی ہیں، ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے۔ اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے